رمضان کے مبارک مہینے کا آغاز ہوتے ہی یہ دو کام لازماً کریں۔ سب سے پہلا کام، اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام سابقہ گناہوں پہ سچی توبہ کریں تاکہ ہم اس مبارک مہینے میں اپنے گزشتہ گناہوں کا بوجھ لے کے داخل نہ ہوں۔ اور یاد رکھیے، سچی توبہ کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ انسان کے دل میں اپنے گناہوں پہ سچی ندامت کا ہونا، اور دوسری شرط ہے کہ انسان کا ان گناہوں کو ترک کر دینا، اور تیسری شرط ہے کہ انسان کا اپنے اللہ سے پختہ عہد کرنا کہ وہ دوبارہ ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا، اور اگر اس گناہ کا معاملہ کسی اور انسان کے ساتھ تھا تو اس انسان سے معافی مانگنا اور اس کی تلافی کرنا، یہ بھی توبہ کی شرائط میں داخل ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کریں کہ جو بھی آپ نے اپنے رمضان کے لیے پلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ پورے اخلاص کے ساتھ ایسا عمل عطا فرمائے کہ ہم سب کے لیے ہمارا یہ رمضان ہماری زندگیوں کا بہترین رمضان بن جائے۔ آخر میں دو گزارشات رمضان کے پلان کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک اپنے رمضان کے حوالے سے کوئی پلان نہیں کیا، خدا را یہ پلان ضرور کریں۔ اگر وہ پلان آپ کے ایک کاغذ پہ موجود ہو، یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن کم از کم ہمارے دل و دماغ میں اپنے رمضان کے حوالے سے ایک واضح پلان کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی آپ کو دو بنیادی وجوہات بتاتا ہوں۔ پہلی وجہ، ہمارے دین میں ایک اصول ہے کہ اگر آپ کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ اور نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی وقت اس کام کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے رمضان پلان کے اندر جن اعمال کو کرنے کا پختہ ارادہ اور نیت کریں گے، اگر کسی وجہ سے، جو وجہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو، آپ ان اعمال کو سر انجام نہ بھی دے سکے، تب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ان کاموں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری وجہ، جب کسی کام کا پلان کر لیا جاتا ہے تو اس میں اس کی کامیابی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری بات رمضان کے پلان کے حوالے سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اس پلان کے اندر 4 باتوں کا خاص اہتمام کریں۔ پہلی بات، فرائض کو پورا کرنے کا اہتمام کرنا وہ نوافل سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ جو فجر کی 2 فرض رکعتیں ہیں، ان کی اہمیت اور ان کا اجر و ثواب وہ پورے رمضان کی تراویح سے اتنا زیادہ ہے کہ آپ اور میں اس کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا فرائض کا خاص اہتمام کریں، نفلوں کی بات اس کے بعد آتی ہے۔ دوسری بات، گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کریں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ فرائض کو پورا کرنا اور گناہوں سے بچنا ہے۔ اور تیسری بات، اپنے رمضان پلان میں قرآن کریم کے ساتھ اپنا خاص تعلق ڈیولپ کریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے، بلکہ رمضان کی جو اصل فضیلت ہے وہ قرآن کریم کی وجہ سے ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا، قرآن کریم کی صورتوں کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا اور قرآن کریم کو سمجھنے کا اہتمام کرنا، ان تمام باتوں کو اپنے پلان کا حصہ بنائیں۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ کروں گا کہ اپنے رمضان پلان کے اندر دعا کے لیے خاص وقت رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب رمضان کی بات کی ہے تو وہاں پہ دعا کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ پاک ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دعا کا خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ۔ تو اپنے اوقات میں کچھ وقت دعا کے لیے ضرور رکھیں۔ دعا کسی وقت بھی مانگیں، لیکن 2 اوقات بہت ہی زیادہ مقبولیت والے ہیں، ایک تہجد کا وقت اور ایک افطار سے پہلے کا وقت۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اپنی بات چیت کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفع بخش علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے اس رمضان کو ہماری زندگیوں کا بہترین رمضان بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔